السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اسکول میں موسم گرما کی چھٹیوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ خوب انجوائے کر رہے ہوں گے۔ بیٹا، چھٹیاں انجوائے کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے تعلیمی سلسلے کو جاری رکھنا ہے۔ اس سلسلے کے لیے آپ کو اسکول سے ایک بکلیٹ دی گئی ہے۔ اس کو مکمل کروانے کے لیے یونیورسل ہائی اسکول نے آپ کے لیے ریکارڈڈ لیکچرز کا اہتمام کیا ہے۔ ان لیکچرز کو آپ نے غور سے سننا ہے اور اپنا کام مکمل کرنا ہے۔ اس حوالے سے میں مس ثنا آج آپ کو واقعات عامہ کا لیکچر نمبر 1 دوں گی۔ واقعات عامہ میں بیٹا ہمارے ارد گرد کی تمام جنرل نالج کی چیزیں شامل ہوتی ہیں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں معاشرتی علوم سے ریلیٹڈ زیادہ کام کروایا جاتا ہے اور جنرل نالج سے ریلیٹڈ۔ تو جنرل نالج میں ہماری تمام چیزیں ہی شامل ہو جاتی ہیں جس کا ہمیں جاننا بہت ضروری ہے۔ تو لہٰذا آپ نے اپنے لیکچر کو غور سے سننا ہے۔ یہ آپ کا آج لیکچر نمبر 1 ہے اور اس کو سمجھنا بھی ہے کہ یہ چیزیں ہمارے لیے کیوں ضروری ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سلسلے میں آج ہم شہریت کا ٹاپک کریں گے۔ صفحہ نمبر 5 پہ دیکھیں، شہریت کی تعریف کریں۔ پہلے تو آپ نے شہریت کا بتانا ہے کہ شہریت کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک شخص کی وہ قانونی حیثیت، قانونی مطلب جو ملک میں حیثیت قانون کے طور پہ بنائی جاتی ہے، جس سے اس کو کسی بھی ملک یا ریاست کا فرد تصور کیا جاتا ہے، کہ مطلب آپ کسی بھی ملک کے یا کسی بھی ریاست مطلب حکومت شہر میں آپ کو شہری تصور کیا جاتا ہے، اس حصے کا، اس ملک کا فرد تصور کیا جاتا ہے کہ آپ ادھر کے رہائشی ہیں اور آپ ادھر کے شہری ہیں، تو کیا وہ کہلاتا ہے؟ شہریت کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے درج ذیل ذمہ داریاں لکھی ہیں۔ شہری کی ذمہ داریوں کو ذمہ داری کے خانے میں، جبکہ قانون کے حقوق کے خانے میں لکھیں۔ اب جو حقوق ہیں اور ذمہ داریاں دونوں الگ الگ کرنی ہیں۔ اب اس میں آتا ہے شہری کے حقوق، الگ الگ 2 کالمز دیے گئے ہیں، آپ نے ان دونوں میں الگ الگ لکھنا ہے۔ ہمارا پہلا حق کیا ہے؟ تعلیم، کہ ہمارے لیے حکومت کو چاہیے ہمیں اسکول پرووائڈ کریں کہ ہم اپنی تعلیم جاری رکھ سکیں اور جو متعلقہ اس سے چیزیں ہیں ہمیں میسر کی جائیں۔ ووٹ دینا، کہ ہمیں اپنے لیے خود اپنا صدر یا جو بھی ہم کرتے ہیں ووٹ کے ذریعے اپنے لیے آسانی وہ کر سکیں، ٹھیک ہے۔ مذہب اور عقیدے کی اختیاری، مطلب ہمارے ملک میں ہر طرح کے مذاہب کے لوگ رہتے ہیں اور ہر عقیدے کے لوگ رہتے ہیں، اس میں آزادی کی اختیاری کہ وہ آرام سے اپنے مذہب کے ساتھ اس ملک میں رہ سکیں۔ عزت اور تنظیم سازی، عزت مطلب ہمیں عزت کا تحفظ دیا جائے کہ ہمیں اس چیز کی آزادی ہو کہ ہم اگر کہیں آ جا رہے ہیں تو ہمیں ہماری عزت محفوظ ہے۔ آزادی کا اظہار، کہ ہم پہ حکومت کی طرف سے جو پابندیاں لگائی جاتی ہیں وہ نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے شہری کی ذمہ داریاں۔ دوسروں سے اچھا سلوک کرنا، مطلب کہ آپس میں لڑنا جھگڑنا نہیں، دوسروں کے لیے برے خیالات نہیں رکھنا یا برائی سوچ کر اس کے لیے برا نہیں کرنا۔ وسائل کا مناسب استعمال، مطلب آپ کو اللہ تعالیٰ نے جتنے وسائل دیے ہیں یا حکومت کی طرف سے جو وسائل ملے ہیں آپ نے ان کا مناسب استعمال کرنا ہے، بے جا استعمال نہیں کرنا۔ ملک کا وفادار ہونا، ہمیں ملک کا وفادار ہونا چاہیے، ہمیں اپنے ملک کے ساتھ کسی بھی قسم کی غداری نہیں کرنی چاہیے۔ قوانین کا احترام کرنا، مطلب ہمیں اپنے قوانین کا احترام کرنا چاہیے۔ اس میں قوانین کے احترام میں ہمیں چوری چکاری نہیں کرنی چاہیے، ٹریفک کے رولز کو فالو کرنا چاہیے۔ ہمیں دوسری چیزوں میں قوانین میں بہت کچھ آ جاتا ہے جس کو ہمیں فالو کرنا چاہیے، جن پہ عمل کرنا چاہیے۔ ایمانداری، مطلب ہمیں اپنی ایمانداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انتہائی ایماندار شخص تھے، تو آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا کسی کی چیز میں دیانتداری نہیں کرنی۔ ٹیکس ادا کرنا، ہمیں اپنے ٹیکسز بھی بر وقت ادا کرنے چاہیے تاکہ ہمیں بھی اپنی ذمہ داری کا پتہ ہونا چاہیے کہ حکومت ہمارے خلاف کوئی ایکشن نہ لے سکے۔ تو لہٰذا بیٹا یہ جنرل نالج کی باتیں ہیں، یہ آپ کو اپنے مائنڈ میں رکھنی بھی ہیں اور ان پہ عمل بھی کرنا ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو اپنے حقوق اور ذمہ داریوں کا پتہ چل گیا ہوگا، لہٰذا آپ نے ان پہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔